اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 71 صفحہ نمبر 218۔ جمل کے موقع پر جب مروان بن حاکم پکڑا گیا۔ مروان بن حاکم سے متعلق ہم نے بہت سی مزید ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ یہ وہی مروان بن حاکم ہے جس کو عثمان ابن عفان نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، مطلب کہ عثمان کا داماد۔ یہ وہی مروان بن حاکم ہے جس کو عمر نے بھی اپنے دور سے نکال دیا تھا اور ابو بکر نے بھی نکالا تھا، نبی کریم نے کیونکہ نکالا تھا، کیونکہ یہ بندہ نبی کریم کی معاذ اللہ نقلیں اتارتا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے بددعا دی تو اس کی شکل گرگٹ کی طرح ہو گئی۔ مطلب وہ گرگٹ کی طرح ایک طرف اپنا یعنی کہ منہ کو لگا کر پھرتا تھا، جیسے کہ گردن کو اپنے اندر کی جانب کر لینا۔ خطبہ نمبر 71۔ جمل کے موقع پر جب مروان بن حاکم گرفتار کیا گیا، اس نے حسن و حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین سے اس کی سفارش کریں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے امیر المومنین سے اس سلسلے میں بات چیت کی اور حضرت نے اسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شہزادوں نے کہا، یا امیر المومنین، یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے اس کے متعلق فرمایا، کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہودیوں کی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے، اور امت اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی۔ یہ جب جنگ جمل کا موقع آیا تو یہ مروان بن حاکم رات کے اندھیرے میں اس نے اپنی طرف سے یعنی کہ عائشہ کے لشکر میں تھا اور حضرت علی کے خیمے پر حملہ کر دیا، تو یہ وہاں پر پکڑا گیا۔ بعد میں اس نے مولا حسن و حسین کو سفارش کی کہ میں دوبارہ امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو امیر المومنین نے اس کی بیعت کو یوں کہا کہ یہ شخص، اس کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کے کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا، مطلب کہ اس کی حکومت کچھ بھی نہیں ہوگی، اور اس کے 4 بیٹے حکمران ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا، اور امت اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سختیوں کے دن دیکھے گی۔ مروان بن حاکم عثمان کا بھتیجا اور داماد تھا، اور اکرم جسم اور لمبا اور قد ہونے کی وجہ سے قیت الباطل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے جب عمر بن سعید اشقد کو قتل کیا تو اس کا بھائی یحییٰ بن سعید نے کہا، اے خیت و باطل کی اولاد، تم نے عمر سے غداری کی، اور تمہارے ایسے لوگ غداری کی ہی بنیادوں پر اپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی کیا کرتے ہیں۔ اس کے باپ حاکم کو گو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا تھا، مگر اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی اور فرمایا کہ اسد الغابہ میں ہے، یعنی کہ اس کی اولاد کے ہاتھوں میری امت تباہی کے دن دیکھے گی۔ آخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اسے مدینہ سے وادی وج یعنی کہ طائف کی طرف نکلوا دیا۔ مروان بھی اس کے ساتھ چلتا بنا، اور پھر پیغمبر نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا۔ ابو بکر اور عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلایا۔ مروان تو اس عروج پر پہنچا کہ گویا خلافت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ حال ہے۔ پھر اس کے حالات اس طرح سازگار ہوئے کہ معاویہ بن یزید کے مرنے کے بعد خلیفہ مسلمین بن گیا، لیکن ابھی 9 مہینے 18 دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ 3 رمضان کو یہ 63 برس کی عمر میں قضائے اس طرح آگیر ہوا کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا۔ اس کے جن 4 بیٹوں کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا وہ عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور ہشام ہے، جو عبد الملک کے بعد یکے بعد دیگرے تخت خلافت پر بیٹھے اور اپنی اونچگاؤں اور آستانوں سے صفات و تاریخ رنگین کر گئے، اور بعض شاعرین نے خود ان کے سلبی بیٹے مراد لیے۔ ان کے نام عبد الملک بن مروان، عبد العزیز بن مروان اور بشر اور محمد۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا اور محمد جزیرہ کا والی قرار پایا۔
مطلب کہ حضرت امیر المومنین کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی، اور یہ تھا مروان بن حاکم کا ایک مختصر